الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم تتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھیے جو سمندر کے کنارے پر واقع تھی. وہ لوگ ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے. ہفتے کے دن تو مچھلیاں بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی تھی اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں وہ غائب رہتی تھی. اسی طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا: تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ہم اس لیے انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ہم تمہارے پروردگار کے ہاں معذرت پیش کر سکیں، اور اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے بچ جائیں. اور جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل ہی فراموش کر دیا جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے تو ان کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت برے عذاب میں پکڑ لی. آیت نمبر 163 تھا 166 سورہ الاعراف.
سامعین محترم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے اور معاشرے کے لیے اصلاح، معاشرے کی بہتری، معاشرے کی خیر، معاشرے کی بقا کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت ہے، اس پر چند گزارشات پچھلے جمعۃ المبارک میں پیش کی تھی۔ یہ جمعۃ المبارک بھی اسی ہی موضوع پر چند گزارشات پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات مبارکہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ بنی اسرائیل میں یہودیوں میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن معتبر بنایا، اور عیسائیوں کے لیے اللہ نے اتوار کا دن معتبر بنایا، اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے جمعۃ المبارک کا دن معتبر بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن یہ ہماری عید کا دن، اور جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کے دن کی عظمت تمام دنوں پر غالب ہے۔ اس لیے ہمیں جمعے کے دن کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح بنی اسرائیل نے ناقدری کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا، اللہ نہ کرے کہ کہیں امت مسلمہ بھی اس مصیبت کا شکار ہو۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کا ذکر کیجئے کہ جو ہفتے کے دن جن کو شکار سے منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے 6 دن کاروباری زندگی میں مشغول رہنے کا حکم دیا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو سمندر کے کنارے آباد تھے، ان کا تمام تر کاروبار مچھلیوں کے ساتھ منسلک تھا، سمندر کے ساتھ منسلک تھا، اور یہ وہیں سے مچھلیاں لیتے اور اس کو اپنا کھانے پینے کا سامان بھی بناتے اور انہیں کو فروخت کر کے اپنا روزانہ کاروبار بھی چلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم یہ دیا کہ ہفتے کا دن یہ تمہارے لیے متبرک دن، تمہارے لیے یہ عبادت کا دن، تمہارے لیے یہ خیر کا دن، لہٰذا اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑی۔ اب اللہ کا حکم تھا، جو اللہ یہ بات فرما رہا ہے کہ 6 دن آپ مچھلیاں کھائیں، پکڑیں، بیچیں، خرید و فروخت کریں، اسی اللہ نے آزمائش کے لیے ایک دن منع کر دیا کہ ایک دن آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پورا سال ہمیں کہتا ہے کھاؤ پیو، دن رات کوئی وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر قدغن عائد نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ رمضان المبارک میں دن کو کیا کرنا ہے؟ کھانا پینا، شہوت اس سے کیا رہنا ہے؟ دور رہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو بنی اسرائیل پر ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، باقی دنوں میں کرتے رہو۔ اب اس میں 3 گروہ بن گئے۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر مختلف المزاج لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے حساب سے عمل کرتے ہیں یا اپنے اپنے حساب سے ان کی برائیاں ہوتی ہیں۔ تو 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جنہوں نے کہا بھائی اللہ کا حکم ہے، ہم نے مچھلی نہیں پکڑی، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کیا کہ صرف پکڑنی نہیں بلکہ جو پکڑ رہے تھے ان کو منع بھی کر رہے تھے کہ آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ نہیں پکڑنی مچھلی۔ ایک گروہ تو یہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو پکڑتا تھا اور ڈٹ کے پکڑتا تھا، اور اپنے گناہ پر مصر تھا وہ کہ ہم نے تو یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ہیلے بہانے جو ان کے ذہن میں آتا تھا وہ کرتے تھے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پکڑتا وہ بھی نہیں تھا۔ تیسرا گروہ بھی نہیں پکڑتا تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یار ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کے معاملات میں مداخلت کی، ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی کسی کو روکنے کی، ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مرے گا نا تو ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی اس کو روکنے کی، اچھا یہ گناہ کر رہا ہے ہم تو نہیں کر رہے، یہ برائی کر رہا ہے ہم تو نہیں کر رہے۔ خود وہ نیکی کرتے ہیں
لیکن دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے. یہ تیسرا گروہ تھا. بنی اسرائیل کی 3 گروہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ ان میں سے 2 گروہ اللہ نے برباد کیے. 2 گروہوں پر اللہ کا عذاب آیا اور اتنا ہولناک عذاب آیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال قائم رہے گی. ایک ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا جو مچھلیاں پکڑتے تھے, جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ہیرے بہانوں سے مچھلیاں پکڑتے تھے. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ڈائریکٹ مچھلیاں نہیں پکڑتے, جال پھینک دیتے تھے جمعے کی شام کو, اور ہفتے کے پورا دن مچھلیاں اس میں پھنستی رہتی تھی, اور اتوار کو صبح صبح مچھلیاں نکال دیتے. کہتے ہیں ہم نے تو جمعے کے دن تھوڑی پکڑی, ہفتے کے دن تھوڑی پکڑی ہے, ہم نے تو اتوار کو پکڑی, حالانکہ جال پہ ہی ڈال دیا. یہ ایسے ہی ہے جس طرح ہمارے ہاں لوگ سود کھانے کے لیے طرح طرح کے راستے اختیار کرتے ہیں. یہ مضاربہ ہے, یہ تکافل ہے, یہ اسلامی بینکاری کا نظام ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. پھر سود کو بھی طرح طرح سے جائز قرار دینے کی کوششیں, شراب کو بھی طرح طرح سے جائز قرار دینے کی کوششیں, پھر طرح طرح کے گناہوں کو مختلف انداز سے ہیلے بہانوں کے ساتھ لوگ جائز قرار دیتے ہیں. لیکن یہ سیدھا سیدھا سا معاملہ ہے سود کا, جس میں تو دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے. قسطوں کا کاروبار ہے, مضاربہ ہے, تکافل ہے, انشورنس ہے, یہ اسلامی بینکاری کے نام پر دروغ گوئی اور جھوٹا جو نظام چل رہا ہے, یہ سارے کا سارا ہیلے بہانوں سے چل رہا ہے, اور سارے کا سارا نظام غلط. میرے نقطۂ نظر سے آج تک دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر, آسمان کی اس چھت کے نیچے آج تک کوئی بینک ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو بلا سود بینکاری کرتا ہو. لیکن اسلام کے نام پر کتنی بینکیں ہیں جو کام کر رہے ہیں ہیلے بہانوں کے ساتھ, ہیلے تراشتے ہیں. اسلام کے اصول یہ اخذ کر کے یہ ہم مضاربت کر رہے ہیں, ہم تکافل کر رہے ہیں, ہم فلاں کر رہے ہیں, ہم فلاں کر رہے ہیں, اسلام کے نام لے رہے ہیں, اسلامی جو شاعر ہیں ان کے نام لے رہے ہیں, اسلام کے جو اصول ہیں ان کو لے رہے ہیں, لیکن اصل میں اسلام نہیں. یہ ہیلے بہانے ہیں اور قتل غلط ہے یہ سارے کا سارا نظام. اس لیے یہی کام کیا انہوں نے کہ ہیلے بہانے, یہ جال ڈال دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اس دن تو پکڑی نہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ من ذالک کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں. دیکھیں نا, دھوکہ دینے والے تو اللہ کو اس طرح کی دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. فرمایا تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے کہ بندہ یہ کہہ دیا ہم نے تو پکڑی نہیں. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لیے, اور ان حوضوں کے درمیان راستے بنا لیے, راستے کھود دیے. اب مچھلی آتی تھی اور مچھلی سیدھا ان حوضوں میں پھنس جاتی تھی. واپسی کا راستہ اس کو نہیں ملتا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے تھوڑی پکڑی ہے, یہ تو خود بخود ادھر آ گئی ہے اور ہم اتوار کے دن پکڑ لیں. یہ بھی ہیلا بہانا. کیسے کیسے ہیلے تلاش کر کے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. اور پھر اوپر سے یہ اللہ اکبر, لیکن انسان جب برائی میں آتا ہے تو کیسے کیسے ہیلے اور بہانے تراشتا ہے, پھر اس کو جائز کرنے کی کوشش کی. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک. دیکھیں گناہ ہے نا, بندہ گناہ کر کے سمجھتا ہے, گناہ کر کے کرتا ہے, گناہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے, تو اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی. کبھی نہ کبھی زندگی میں وہ لوٹ آتا ہے کہ یار میں گناہ کر رہا. ایک بندہ جب یہ کہتا ہے کہ میں نیکی کر رہا, تو پھر اس کو توبہ کی توفیق کبھی نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا جو بدعتی ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے, وہ بدعت کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, گناہ کو اچھائی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. اس بنا پر اس کو کبھی بھی توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دیتا, کیونکہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں, برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں. تو یہی معاملہ بنی اسرائیل کا تھا کہ ان میں سے یہ جو گروہ تھا یہ کہتا تھا ہم تو پکڑتے ہی نہیں, اور پھر اتوار کے دن یہ اس کو پکڑ لیتے تھے اور اس طریقے سے اپنا کاروبار چلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہیلے بہانوں کے ساتھ پکڑنے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دی, ان کی شکلیں اللہ نے بگاڑ دی. اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ عذاب نازل کرتا ہے کہ ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی ہیں, ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے ہیں, ان کے چہرے تبدیل کر دیے جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ 3 دن سے زیادہ ان کو پھر زندہ نہیں رکھتا. 3 دن کے بعد وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے. تو یہ لوگ 3 دن کے بعد ختم ہو گئے دنیا سے. پہلے اللہ نے ان کے چہرے بدلے, اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کیے, بندر اور خنزیر بنائے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے ختم کر دیا, اٹھا لیا. تو یہ ان کا یہ حال ہوا جو
مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ہیلے بہانوں کے ساتھ پکڑنے والے تھے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا، جن کا خیال یہ تھا کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو ان کا ہے، پکڑ تو یہ رہے ہیں، ہم تو پکڑ ہی نہیں رہے۔ یہ آج ہمارا معاشرے کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے یہاں، اور یہی آج یورپ کی بربادی کا سبب بن رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اس کا مسئلہ، ہم نے ہر ایک کو الگ الگ کر دیا ہے۔ آپ گناہ کر رہے ہیں، میں پاس آرام سے بیٹھا ہوں، بھائی گناہ یہ کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا، مسئلہ تو اس کا ہے، میرا تو ہے ہی نہیں ہے، برباد تو یہ ہوگا، میں تو ہوگا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، اور یہ واقعہ یہ بات بتلاتا ہے قرآن کا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو خاموش رہنے والے ہیں، جو نہی عن المنکر نہیں کرتے، جو گناہوں سے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں، گناہوں سے ٹوکتے نہیں ہیں، اللہ کی حدود کا خیال نہیں کرتے، اللہ کی حدود پر ان کو غیرت نہیں آتی، اللہ کی حدود کے پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کے چہرے سرخ نہیں ہوتے، اس کو ختم کرنے پر وہ کوشش نہیں کرتے، یاد رکھے کہ ان کا بھی اللہ تعالیٰ وہی حشر کرتا ہے جو گناہ کرنے والوں کا حشر ہوتا ہے۔ حالانکہ گناہ تو یہ نہیں کر رہے تھے، یہ تو مچھلی نہیں پکڑ رہے تھے، یہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، یہ نہ ان کی حمایت کر رہے تھے نہ مخالفت کر رہے تھے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، بھائی ان کا مسئلہ ہے، ہمارا تو نہیں، مچھلیاں یہ پکڑ رہے ہیں، تباہ یہ ہوں گے، برباد یہ ہوں گے، لہذا ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو یہ لوگ بھی پکڑے گئے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بندر و خنزیر بنا دی، جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا، جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا۔ اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے ان پر عذاب چھوٹا تھا، ان کو اللہ نے بندر بنایا، اور جو مچھلیاں پکڑنے والوں کو دیکھ کر خاموش بیٹھے ہوئے تھے اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ کیسے نیک لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہوں اور پھر خاموش بیٹھے رہیں کہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، پھر اس پر ان کی غیرت نہ جاگے، ایمان ان کا جوش نہ مارے، یہ اس کے مٹانے کے لیے اپنا کردار ادا نہ کرے، اسلام ایمان کی کسی کیٹیگری میں یہ نہ آئے، کم از کم ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتے، دل سے برا جانے، کم از کم ایمان کہیں نہ کہیں تو قائم رہے گا نا۔ خاموش ہو کر بیٹھ جانا، اور برائیاں پھیل رہی ہیں، گناہ پھیل رہے ہیں، معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاز کی مثال دی، آپ نے فرمایا کہ جہاز جو دو منزلوں کا جہاز ہے، نیچے بھی کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں اور اوپر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اب نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر آ کر وہ پانی لیتے ہیں پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ اب نیچے والے کہیں گے کہ یار ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی بات پر اوپر جانے کی، اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا کیا کریں، نیچے سے سوراخ کریں کشتی سے اور یہیں سے پانی لے لیا کریں۔ تو اوپر والے جو بیٹھے ہیں وہ کہیں گے ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے جناب، یہ کرے سوراخ، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے جو اوپر بیٹھے ہیں جن کا مسئلہ یہ نہیں ہے وہ برباد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جب یہ ڈوبے گا جہاز، لامحالہ نیچے سے سوراخ کریں گے، جہاز ڈوبے گا تو اوپر والے بھی غرق ہوں گے، نیچے والے بھی غرق ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری سوچ ہے کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں، لوگ برباد ہوں گے، لوگ تباہ ہوں گے، یہ جائیں گے جہنم میں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں نہی عن المنکر کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیا ہوا ہے، امر بالمعروف کا فریضہ اللہ نے ہمارے اوپر عائد کیا ہوا ہے، اس سے ہم کسی صورت میں نہیں بچ سکتے۔ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بچ جائیں کہ اللہ ہم تو نہیں کر رہے تھے۔ اللہ فرمائے کہ تیرے سامنے گناہ ہو رہا تھا، تیرے سامنے برائی ہو رہی تھی، تیرے سامنے شرک ہو رہا تھا، بدعت ہو رہا تھا، کفر ہو رہا تھا، تو روک سکتا تھا، تو نے نہیں روکا، تو اپنا کردار ادا کر سکتا تھا، تو نے کردار ادا نہیں کیا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ یہ لوگ بھی اللہ کی عذاب کا شکار ہو گئے۔ اور تیسرا وہ گروہ جو خود بھی گناہ میں ملوث نہیں تھا اور ان کو بھی کیا کرتا تھا، روکتا تھا، ان کو بھی روکتا تھا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ وہ جو خاموش لوگ تھے نا، خاموش لوگ، وہ ان کو جو روکنے والے تھے ان کو کہتے تھے کہ تم ان کو کیوں روکتے ہو، اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا، لہذا تم ان کو کیوں روکتے ہو؟ تو نیک لوگ کے الفاظ کیا تھے، قالوا معذرۃ الی ربکم، قالوا معذرۃ الی ربکم، ضروری نہیں ہے آپ جس کو روکے وہ رک جائے، آپ جس کو روکے وہ رک جائے، ضروری نہیں ہے آپ
پہنچانا ہے۔ ان علیہ کا الا البلاغ، آپ کا کام ہے نیکی کی بات کرنا، آپ کا کام ہے نیکی کی بات پہنچانا، آپ کا کام ہے نہیں عن المنکر کرنا۔ آگے رکنا نہ رکنا ہی تو اس کا بڑا مسئلہ ہے، یہ اس کا بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد کم از کم آپ تو کیا ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عذر پیش کر سکتے ہیں، معذرت پیش کر سکتے ہیں، اللہ میں نے تو بات کی تھی، اللہ میں نے تو سمجھایا تھا، میں نے اچھے انداز سے سمجھایا۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے دن رات تیرے دین کی تبلیغ کی ہے، لیکن یہ لوگ میرے قریب نہیں آئے، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو نیک لوگ تھے بنی اسرائیل کے، فرمایا قالوا معذرۃ الی ربکم، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری عذر تو پیش ہو جائے گا نا، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں معذرت تو قبول ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھ سکیں گے اللہ ہم نے تو تیری دین کی بات کی تھی، ہم نے تو ان کو برائیوں سے روکا تھا، ہم نے نیکی کا حکم دیا تھا، اللہ یہ نہیں رکے۔ اور دوسری بات لعلکم تتقون، شاید ان میں سے کوئی ہماری بات مانی لے، یتقون لعلہم یتقون، شاید کوئی ان میں سے ہماری بات مان لے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعوت لوگوں پر اثر انداز ہو جائے، آپ کی دعوت سے کوئی بندہ دین کی طرف آ جائے، آپ کی بلانے سے کوئی بندہ برائی سے رک جائے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں بھی ہوتا پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو سرخرو ہوں گے۔ اس کی یاد رکھیں اس واقعے کے ذہن کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نہی عن المنکر کا فریضہ لازم کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم معاشرے کے اندر موجود ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں اور معاشرے کے اوپر عذاب آئے گا تو پھر ہم اور آپ بچ جائیں گے، معاشرہ تباہ ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ دیکھیے ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آفات سے بچائے، اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائے۔ کورونا کی جو مصیبت آئی تھی، کیا اس میں صرف برے گرفتار ہوئے تھے؟ کیا اس میں صرف وہ لوگ گئے تھے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ ایسا تو نہیں۔ جب برائی آتی ہے، جب عذاب آتا ہے، جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو پھر سارے کے سارے لوگ اس میں رگڑے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے وہ نیک اور بد دونوں کے لیے آتا ہے، وہ دونوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، وہ دونوں اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ باقی جب اٹھیں گے تو کل اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا، نیتوں پر فیصلہ ہوگا کہ یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا۔ اس لیے اس برائی کو روکنے کے لیے، اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے، اس کو ٹالنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، نہی عن المنکر کرتے رہے، لوگوں کو برائی سے روکتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے لوگوں کو، اللہ کا خوف دلائے لوگوں کو، لوگوں کو یہ بات بتلائی زندگی کتنے دن کی ہے، کتنے روزہ ہے زندگی، اور ہم نے کیا دنیا سے لے کر جانا ہے، اور کیا یہ زندگی کی حقیقت ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے کیا پیش کرنا ہے۔ اس لیے ہر بندہ ہر حال میں ہر وقت اس فکر میں لگا رہے کہ میرے نہی عن المنکر کا فریضہ کیسے ادا کروں گا۔ اپنے خاندان سے شروع کریں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے ماتحتوں کو بچاؤ، اپنے دوست و احباب کو بچاؤ، پھر جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے وہاں تک آپ دین کی دعوت کریں، وہاں تک آپ کی دین کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا یہ عمل قبول بھی ہو اور آپ کے لیے بھی خیر کا باعث ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو بھی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت، فرمایا اللہ حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، ویأمر، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے گناہوں سے رکنے کا، نیکی کے حکم کا اللہ حکم دیتا ہے، اور برائیوں سے روکنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، اللہ کا حکم ہے کہ ہم لوگوں کو گناہوں سے روکیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو نہیں مانتا، یاد رکھے اس کے لیے خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں، اللہ کا حکم یہ ہے ہم اصلاح معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں، اللہ کا حکم یہ ہے ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں، تو یہ اللہ کا حکم ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہماری حیثیت رہ جاتی ہے یا کیا ہمارا معاملہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی۔ حضرت
داؤد کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ امر بالمعروف کا فریضہ ادا نہیں کرتے تھے. بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے, برائی سے روکتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے. یاد رکھیں, برائی سامنے ہو رہی ہو اور آپ دیکھ رہے ہو اور آپ اس پر استعداد بھی رکھتے ہو, طاقت بھی رکھتے ہو, قوت بھی رکھتے ہو, بول بھی سکتے ہو, منع بھی کر سکتے ہو, اس کے باوجود نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار برستی ہے. یاد رکھیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. یہ اللہ کے ضابطے سب کے لیے جیسے. ایسا نہیں ہے ایک عمل بنی اسرائیل کرے ان پر لعنت ہو اور وہی عمل ہم کریں تو ہم پر رحمت ہو, ایسا کبھی نہیں ہوتا. اللہ کے ضابطے ایک جیسے ہیں, اللہ کے اصول ایک جیسے ہیں. اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی, یا بنیہ, فرمایا کہ اے میرے بیٹے نیکی کا حکم لوگوں کو دینا. یا بنیہ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے میرے بیٹے, نماز قائم کرنا, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, اور جو تمہیں تکلیف آئے اللہ کی راہ میں, جو پریشانی آئے اللہ کی راہ میں, اس پر کیا کرنا؟ صبر کرنا. واصبر علی ما اصابک. آپ ہو سکتا ہے کسی کو برائی سے روکے آپ کے گلے پڑ جائے, آپ شرک کے کسی کو روکیں گے آپ کے گلے پڑ جائے, بدعت سے روکیں گے آپ کے گلے پڑ جائے, کسی کو اچھی بات کہیں آپ کے گلے پڑ جائے. اس پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے گلے پڑ جانا. اس پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ واصبر علی ما اصابک. فرمایا کہ یہ اللہ کے دین کا ایک معاملہ ہے کہ آپ اس پر صبر کرنا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی ہے کہ اس پر مجھے اجر ملے گا. میں نے اسے دین کی بات کی, اس نے مجھے برا کہا. میں نے اسے دین کی بات کی, اس نے میرے ساتھ الجھ گیا. میں نے دین کی بات کی, یہ میرے ساتھ اس نے لڑائی جھگڑا کیا. لہذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ واصبر علی ما اصابک. فرمایا کہ جب یہ تکلیف آئے گی اللہ کی راہ میں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, جو امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں, اس فریضے کے لیے, اس کی ادائیگی کے لیے میدان کے اندر نکلتے ہیں, ان کے لیے مشکلات آتی ہیں, پریشانی آتی ہیں, مصائب آتے ہیں, لوگ ناراض ہوتے ہیں, سب کچھ ہوگا, لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ واصبر علی ما اصابک. فرمایا کہ لوگوں کی ان باتوں پر صبر کرنا ہے, صبر سے کام لینا ہے. یہ انبیاء کا معاملہ ہے. ان ذلک لمن عزم الامور. فرمایا کہ کوئی عام بات نہیں ہے صبر کرنا. ایک بندے کو آپ نیکی کی بات کر رہے ہیں, آگے سے وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور اس پر آپ صبر کریں گے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان ذلک لمن عزم الامور. یہ تو بڑے کاموں میں سے, یہ انبیاء کے کاموں میں سے, یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے کہ انبیاء کو جب لوگ برا کہتے تھے, انبیاء کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے, بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے تھے, خیر سے دیتے تھے. داعی ہوتا ہی وہی ہے جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے, برائی سے نہیں دیتا. آپ کو کسی نے برا کہا, جو مرضی یہ کہتا رہے, آپ اپنی دین کی بات کرتے رہیں, آپ اپنے مشن سے نہ ہٹیں, آپ اپنی بات سے نہ ہٹیں, آپ اپنی دعوت سے نہ ہٹیں. آپ اس لیے اللہ کی دین کی دعوت دیں, کل اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سرخرو ہو. آپ اس لیے اللہ کی دین کی دعوت دیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو. اس لیے دین کی دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اس لیے نہیں کہ لوگ جو ہے کیا کہیں, لوگ جو ہے آپ کو اچھا کہیں, لوگ تو ویسے بھی اچھا کہہ دیں گے, کسی نے نہ بھی کہا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کم از کم آپ کا یہ عمل تو قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے, جب موت آئے تو ایمان پر اللہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.